اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں۔ میرا دل تو اتنا بڑا ہو گیا خوشی و مسرت سے، اللہ اللہ، یہ بستی جو اپنے کھانوں میں اپنے ان بچوں کو بھی شریک کر رہے ہیں جن بچوں سے نہ ان کا کوئی خونی رشتہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کچھ بھی ہے، سوائے ایک رشتے کے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اسلام کے بچے ہیں، جاگیر کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آج کے اس دور میں جبکہ اپنی فیملی کا پیٹ پالنا مشکل ہے، جو جائے کہ غریب بچوں کو یا مدرسے کے بچوں کو اپنے گھروں میں بلا کر پانچوں دونوں ٹائم کا، تینوں ٹائم کا ان کو کھانا، ان کو ناشتہ اور اسی طرح سے کھلایا پلایا جا رہا ہے جس طرح سے لوگ اپنے بال بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے یہ کیا کہتے ہیں ختم گنج کے لوگ قابل مبارکباد ہیں، اس بستی کے لوگ، جن بستی کے لوگوں نے یہ اجلاس کیا ہے کہ انہوں نے ان بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ مہمان رسول ہیں جو آپ کے گھروں میں جاتے ہیں اور آپ انہیں کھانا کھلاتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کرتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ان کے جسم کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے یقیناً آپ کی محنتوں کا ہے، ان کے رگوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے یقیناً آپ کی مزدوریوں اور آپ کی کمائیوں کا ہے۔ مجھے ایک بات بڑی عجیب و غریب یاد آ رہی ہے اور یقیناً اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ میں کچھ 2 دن پہلے یہیں پر آپ کے کشن گنج کے علاقے میں دارالمسلمین کر کے مدرسہ ہے، اس کے جو مینیجر صاحب ہیں یا اس کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں مولانا شمیم صاحب اصلاحی ہیں، ایک دفعہ انہوں نے اپنا ابھی 2 دن پہلے انہوں نے اپنا ایک ذکر کیا، انہوں نے تذکرہ کیا، کہا مولانا سب جگہ جاگیریں لگ رہی تھی، ہماری بھی جاگیر ایک جگہ لگی، جس جگہ ہماری جاگیر لگی میں حیرت میں پڑ گیا جب لوگوں نے کہا وہ ایک عورت ہے۔ ہمارے مینیجر جس مدرسے میں تھا انہوں نے بھی کہا وہ ایک عورت ہے، اس کے بال بچے نہیں ہیں، نہ اس کا کوئی کمانے والا ہے، لیکن اس نے بھی مدرسے میں آ کے کہا کہ مجھے بھی ایک بچہ دو، میں بھی اسے کھلاؤں گی، میں بھی اسے پلاؤں گی، میں اسے پالوں گی۔ کہنے لگے میں اس کے حصے میں آیا، وہ عورت اس کا نہ کوئی کمانے والا نہ اس کی کوئی مستقل آمدنی، وہ کیا کرتی تھی؟ وہ گاؤں میں بھیک مانگتی تھی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! اس نے کہا میں کھلاؤں گی۔ کہا تو کیسے کھلائے گی؟ کہا جیسے میں بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتی ہوں ایسے ہی میں اس بچے کو بھی پالوں گی۔ اور وہ بیچاری دن بھر بھیک مانگتی، کھانا پکا کے دوپہر کو ان کو بلا کر کھلا کر چابی دے کر اور پھر چلی جاتی بھیک مانگنے اور بولتی کہ بیٹا جب بھوک لگے تو آنا، چابی لے کر کے تالا کھول کر کے اور کھانا کھا کے چلے جانا۔ آج وہ شخص ایک عالم ہی نہیں بنا، آج مولانا شمیم اصلاحی دارالمسلمین کے جنرل ڈائریکٹر ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں، جو شخص ایک بھکارن نے اس بندے کو پڑھایا، ایک بھکارن نے اب بھیک مانگ کر اس مہمان رسول کو پڑھایا، آج اگر اس کی روح ایمان پر پرواز کی گئی ہوگی یا آج وہ اگر زندہ ہے تو وہ قابل فخر وہ عورت ہے، اللہ اکبر، جس نے بھیک مانگ کر کے ایک مہمان رسول کو عالم بنایا۔ آج وہ شخص اکیلا شخص اس نے دارالمسلمین جیسا ادارہ قائم کیا۔ آج 450 500 لڑکے لڑکیاں وہ خود کفیل ہے انہیں کھانا کھلانا۔ بولو سبحان اللہ! سبحان اللہ! ایسے بیٹھے ہو آپ جیسے آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ جناب عالی کتنی بڑی بات ہے! آج جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں یا میری مائیں بہنیں بنا کے کھلا رہی ہیں، یقیناً اخلاص ہے، للہیت ہے، مجبوری تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی استاد سے آگے شکوہ بھی ہوگا، بلکہ محبت سے کھلا پلا رہی ہیں۔ کل کو یہی بچہ حافظ قرآن بنے گا، کل کو یہی بچہ عالم دین بنے گا، مجھ جیسا فقیر طالب علم بیٹھ کر کے تقریر کرے گا۔ یقین مانیے لفظ پر، حرف پر اگر اسے نیکیاں ملیں گی تو مرنے کے بعد آپ کی بھی قبر میں وہ نیکیاں جائیں گی۔ آپ نے جس دریا دلی سے ابھی 500 5000 10,000 20,000 25,000 آپ نے جو ابھی چندہ دیا اس ادارے کو، اللہ اکبر، اوپر سے یہ بھی کیا بات ہے، قابل مبارک